غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اعلان، کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا ہے نیتن یاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ فلسطینی آنسوں کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خبروں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، جو بائیڈن کریڈٹ لینے لگے، مگر قطری وزیراعظم نے مذاکرات کی مدد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا حماس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 61 پیسے کا فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ کمیٹی اراکین کو نوٹس جاری۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی جس مرحلے میں ہے کب تک نکلے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پر امید ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ترجمان پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا ایک فوجی افسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوجی پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے بھونڈے الزامات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی۔ چارجنگ اسٹیشنز کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم نے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں کمی کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہا الیکٹرک وہیکل کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سوال یہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائیں، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائیں۔ جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بند لفافے کی وجہ سے بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ 190 ملین پاؤنڈ ذاتی پیسہ تھا تو کابینہ سے منظور کیوں کرایا؟ ہمیں چور کہا، الزام لگایا، لوٹ گئے، کھا گئے، ثبوت ایک نہیں دیا۔ ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئی تو چھپ گئے۔ جلاؤ گھراؤ وہ کرتا ہے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت بانی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ کابینہ نے جرم کیا تو ساری کابینہ پر مقدمہ چلائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا حکومت نے توشہ خانہ کیس کو بھی اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا۔ عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این آر او نہیں، انصاف لے کر رہیں گے۔ مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، صنم جاوید و دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ پہلی بار پارلیمنٹ اور اداروں میں ہم آہنگی ہے۔ اداروں نے سبق سیکھ لیا، عدم استحکام سے ملکی ترقی رک جاتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امریکہ سے رہائی کے لیے دباؤ آتا ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کہیں گے امریکی غلامی نامنظور؟ دبئی کی جانب سے ورک ویزا پر پابندی کی وجہ ایک سیاسی جماعت ہے جو ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔
مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاستدانوں کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا الیکشن ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن کی گنجائش نہیں۔ ہم نے ٹرمپ کو اپنے ذہنوں پر کیوں سوار کر رکھا ہے؟ ہم اپنے ملک میں کسی ادارے کی بالادستی قبول نہیں کرتے تو امریکہ کی کیوں کریں گے؟ فیصل واؤڈا نے ٹویٹ کیا، مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈاپور کی زبان سنے۔ بقول گنڈاپور، مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب، یہ احسان فراموش ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں دوسری بار ڈسے گئے، امید ہے تیسری بار نہیں ڈسے جائیں گے۔ ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے محمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال خان منتقل کے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا، ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ دہشت گرد گروہ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بعد بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ آصف نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ہم یہاں بیٹھ کر جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، صرف یہ دیکھنا ہے آرمی ایکٹ کے متعلقہ شقیں آئین کے تحت ہیں یا نہیں۔ تقابلی جائزہ بھی دینا پڑے گا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا؟ طریقہ کار میں دیکھیں گے کیا مرضی کا وکیل اور شواہد فراہم کیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ خرم میں مزید 4 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ فریقین کے تحفظات دور کرنے کے بعد زیارت بنکر اور مسجد مورچہ بھی مسمار کرنے کا کام جاری۔ خارکلی اور مارش میں مسمار کیے گئے بنکرز کی تعداد 7 ہو گئی۔ جرگہ ممبر حیدر شاہ نے بتایا، مورچے پر فریقین کے تحفظات دور کر دیے گئے، حالات معمول پر آ رہے ہیں، ٹل پاڑا چنار روڈ کھول دی جائے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کل ختم ہو رہی ہے، نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔